بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا خیال ہے 3 دن سے یہ تذکرہ چل رہا ہے، تذکرہ امام حسین اور کربلا، اور ایکچولی 3 دن سے نہیں، یہ 1400 سال سے چل رہا ہے، اور 1400 سال سے شاید واقع کربلا پر نثر و نظم میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے اور اتنے پہلوؤں سے لکھا جا چکا ہے کہ اس پہ کوئی نئی بات کرنا تو تقریباً محال ہے، اور تو اس کی میں کوشش بھی نہیں کروں گا۔ ایک سیکنڈ، یہ میں میری اپنی تصویر میرے سامنے آ گئی، یہ کیسے شیئر کر وہ دوسرے کرتے ہیں ان کو سب نظر آئے. یہ میرے استاد حامد رضا فاضل وہ بھی بول چکے، اور تو اب میرا جو آج کا بیان کا مقصد ہے یہ کچھ ہٹ کے ہے تھوڑا سا، اور کچھ گزارشات ہیں اور کچھ سوالات ہیں جو میں اٹھانا چاہوں گا۔ تو بنیادی طور پہ میں آپ کی فہم و فکر سے مخاطب ہوں، اور چاہوں گا کہ آپ تفکر کریں، سوچیں، اور سوچنے کے کن چیزوں پہ سوچیں، یہ میرا مقصد ہے آج کی بحث کرنے کا۔ بر صغیر میں بلکہ تذکرہ حسین کی روایت بہت پرانی ہے اور تمام مسلم دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ابھرتی رہی ہے۔ بر صغیر میں بھی عزاداری کی صورت میں صدیوں سے رائج ہے، اور یہاں تک کہ مغربی اسکالر و محققین اس کی شدت اور متنوع جہات پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور اب بھی لکھ رہے ہیں۔ بہت ساری کتابیں مغرب میں آ چکی ہیں جو کربلا اور عزاداری کی جو تہذیب ہے بر صغیر پہ، اس پر ان کو ڈاکیومنٹ کر رہی ہیں۔ کوئی تاریخی واقعہ شاید اس قدر متنوع جہات سے نہیں منایا گیا یا منایا جاتا۔ اصناف شعر و نثر، فن و ہنر کے پہلو، یعنی جس کو اور مٹیریل کلچر بھی کہا جاتا ہے، جذبات اور احساسات کی شدت، تو ایک منفرد واقعہ ہے، اور یہ سب پہلو محققین کے نزدیک باعث توجہ رہے ہیں۔ کربلا کا آرٹ، اس پر بھی لکھا جا چکا ہے۔ تو اس کے بعد ایک ڈرامائی صنف کے طور پہ ایک محقق پیٹر چوکافسکی، میرا خیال ان کا نام ہے، انہوں نے ان کے مطابق اسلامی روایت میں تھیٹر کی صرف ایک ہی صنف ہے، ڈرامائی صنف صرف ایک رہی ہے، اور وہ یعنی جدید دور سے قبل، اور وہ صرف کربلا کی ہے۔ اس کو تعزیہ کہا جاتا ہے، ایران میں یہ زیادہ مقبول تھی، اور پھر لکھنؤ کی اودھ کے دور سے لکھنؤ میں بھی یہ رائج رہی ہے، اور یہ سارے سلاسل آج بھی جاری و ساری ہیں۔ لیکن اب میں اپنے مدعے پہ آتا ہوں کہ 21ویں صدی میں کربلا اور امام حسین علیہ السلام ایک نئی جہت سے بحث کے طلبگار، خصوصاً نسل نو کے لیے، لیکن اس لیے بھی کہ ہم ایک گلوبلائز ورلڈ میں اور عالم انسانیت کو بھی اب سامنے رکھنا ہوگا کربلا پر بات کرتے، اور یہ موقوف ہے کچھ بنیادی سوالات کے اٹھانے پہ، اور وہ اب سوالات میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ حسین کیوں اور کربلا کیوں، یعنی حسین کی یاد کیوں اور تذکرہ کیوں۔ یعنی یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ واقعہ جو عراق کی سرزمین پر 681 میں پیش آیا، 2024 میں اس کو کیوں یاد کیا جائے۔ ایک بہت پرٹیکولر ایپیسوڈ آف ہسٹری، تو آج اس کو کیوں یاد کیا جائے۔ میں نے جیسے کہا کہ میرے ذہن میں اس وقت نئی نسل، نیا دور اور ایک گلوبلائز ورلڈ ہے، یہ جو سارے سوالات ہیں میں پیش کروں، لیکن میرے خیال میں بات یہاں تک نہیں ہے، لوکل یعنی لوکل سطح پہ بھی یہ سوالات پوچھے جانے اب ضروری ہو چکے۔ تو پہلا میں نے کہا حسین کیوں، کربلا کیوں۔ دوسرا سوال تھا کہ حسین کی یاد کیوں، تذکرہ کیوں، 2024 میں کیوں۔ تیسرا سوال کہ اگر یہ یاد ضروری ہے، اگر حسین اور کربلا کو یاد کرنا ضروری ہے تو یاد کیسے کیا جائے، یاد کیسے منائی جائے۔ اس سے مربوط چوتھا سوال کہ مقصد تذکرہ اور یاد ہے کیا، یعنی کیا یاد برائے یاد ہے یا تحت مقصد، کسی مقصد کی وجہ سے یاد کیا جا رہا ہے یا یاد برائے یاد ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک انتہائی اہم سوال جو میرے خیال میں
ان سوالوں سے پیچھے ایک سوال کھڑا ہے، اور وہ سوال ہے کہ ہم یاد کرتے کیوں؟ یاد کی نفسیات کیا ہے، اور یاد رکھنے اور کرنے، یعنی یاد کرنا کر لینا اور یاد رکھنے کی کاوش کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آخر یاد کرنے اور یاد رکھنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو یہ 5 سوالات، اور خاص طور پہ جو ہمیں عربی کے اور خاص طور پہ فلاسفہ کی کچھ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ انسان اور نسیان مربوط ہیں. شاید لفظ انسان نسیان سے آیا جس کا معنی بھول جانا، تو انسان کی تو طبیعت میں ہے کہ وہ بھول جائے. تو یاد کرنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت ہی انسان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ اس کو بھول جانے کی عادت. اس میں شک نہیں کہ بطور شخصیت اور حسین بطور شخصیت اور واقعہ کربلا تاریخ حوادث تاریخ میں سب سے زیادہ یاد کیے جانے واقعات میں سے، اور اس پہلو سے شاید حضرت عیسیٰ کا مصلوب ہونا عیسائیت میں اس کا سب سے بڑا مقابل ہے. میں واقعاً سوچ رہا تھا کہ کربلا سے زیادہ کسی تاریخی واقعے کو یاد کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے تو ایک ہی سامنے مثال اور آتی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے عیسائیت، جو گڈ فرائیڈے اور ایسٹر سنڈے، یہ جو 3 ایام ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو لینٹ کا پیریڈ ہے اس میں ان کی یاد، اور سارے واقعات کو قدم با قدم بالکل ایک پیرلل ہے کربلا میں، اور حضرت عیسیٰ کی یاد عیسائیت میں اس میں ایک بڑا اسٹرانگ پیرلل ہے. تو یہاں پہ یہ بات اب کلیئر ہونی چاہیے کہ میری بحث یاد کرنے کی وہ ماضی کے اعتبار سے ہے، کہ ماضی کے کسی واقعے کو یاد کرنے کے اعتبار سے میں بحث کر، یعنی وہ جو گزر چکا ہے اس کو یاد کیوں کیا جائے. اب اس میں اور یہ جو 5واں سوال میں نے کہا تھا کہ ہم یاد کیوں کرتے ہیں، یہ تو ان سب سوال سے کربلا کو یاد کرنا تو بہت بعد میں آئے گا. ہم نے یاد کرنا کیوں، کوئی چیز ہم یاد کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ عام زندگی کی مثالیں ہیں کہ انفرادی سطح پہ ہم سالگرہ مناتے ہیں، یہ منائی جاتی ہے. اب تو ہم پیدا تو ہو چکے ہیں، اب اس دن کو یاد کیوں کیا جا رہا ہے جس دن ہم پیدا ہوئے تھے. قومی سطح پر مثلا پاکستان میں قرارداد پاکستان 14 اگست، اور اب تو ایٹمی دھماکے کا دن بھی منایا جاتا ہے. تو یہ دن اور نہ صرف منایا جاتا ہے، ان کی یادگار بھی بنائی جاتی ہے. تو مینار پاکستان، جن کو انگریزی میں مونیومنٹ کہتا ہے، کہ مونیومنٹس بنائے جاتے ہیں قومی سطح پہ، ہر ملک مونیومنٹس کھڑے کرتا ہے، یعنی وہ یاد کو مٹیریلائز کرواتے ہیں، یاد کو ایک سٹرکچر دے دیتے ہیں آرکیٹیکچر. ٹھیک، تو یعنی یہ ایک جو یاد اور یادگار کا پہلو ہے یہ کافی یونیورسل ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی طرف ہم توجہ کریں. دینی سطح پر مناسک حج میں اور عید الاضحیٰ جو ابھی گزری ہے، اس میں بھی یاد کے حوالے سے آپ اگر غور کریں تو صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کرنا ہے وہ بی بی ہاجرہ کی یاد میں، اور قربانی کرتے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی یاد میں. تو دینی سطح پر بھی یاد جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور پہلو سے کربلا بھی ہم نے سائٹ پہ کر دیا، ابھی میں صرف ایسے سے اسی پہ کر. اور اب میں کربلا کی طرف پلٹتا ہوں، اور یہاں پہ ایک توضیح کی بہت شدید ضرورت ہے. یہ کچھ پہلو ہیں جن کو عموماً گڈمٹ کر دیا جاتا ہے. مثلا پہلا، کربلا ایک تاریخی واقعہ، بطور تاریخی واقعہ، یعنی تاریخی واقعہ تصور کربلا نہیں، یعنی تصور حقیقت کربلا تاریخی واقعہ نہیں ہے، وہ ایک تصور ہے. تاریخی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ایک ہے تصور حقیقت کربلا، کربلا اپنی کاسمک ڈیمینشن میں کیا ہے. تو ان کو ہم کنفیوز نہیں کر سکتے، ان کو گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا، ان کو علیحدہ علیحدہ سوچنے کی ضرورت. دوسری بات، کربلا کی یاد اور روایت عزاداری ایک نہیں. کربلا کو یاد کیا جا سکتا ہے بغیر روایت عزاداری کے. یعنی میں روایت عزاداری سے یہاں میری مراد بر صغیر کی روایت عزاداری ہے، خاص انداز ہے اور اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے. تو کربلا کو یاد کرنا موقوف نہیں ہے کربلا کی روایت عزاداری کے پر. کربلا کو اور بھی پہلوؤں سے یاد کیا جاتا ہے، اور
بر صغیر سے باہر اور مسلمانوں کے اندر بھی اور روایات ہیں اور طریقے بھی ہیں جن کے ذریعے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک منٹ، ہاں، اور دوسرا سوال ہے کہ یاد کرنے سے مقصد کربلا خود بخود واضح نہیں ہوتا، یعنی یاد کرنے کا مقصد بھی خود بخود واضح نہیں ہو جاتا، اور کربلا کا مقصد تو مقصدیت حسین کچھ اور ہے، مقصد حسین پہ علیحدہ سوچنا چاہیے، اور مقصدیت عزاداری پہ یا مقصدیت یاد کربلا پہ علیحدہ سے سوچنا چاہیے۔ تو ان سب پہلو، یہ بھی ایک سوالات ہیں، ان ساری جب ان سب پہ علیحدہ علیحدہ توجہ کی جائے گی تو تھوڑا واضح ہو جائے گا کہ ان کے درمیان ربط کیا ہے۔ مثلا میں آپ کو یہی کہ یہ ڈسٹنکشنز کیوں ضروری ہیں، ایک چھوٹا سا خواجہ معین الدین چشتی کے بہت مشہور الفاظ ہیں فارسی میں، شاہ ہست حسین، پادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ یہ تصور حقیقت کربلا ہے، یہ اس کی ایک تاریخ نہیں ہے، یہ تصور حقیقت کربلا ہے۔ اسی طرح بر صغیر کی روایت عزاداری پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، وہ اعتراضات کچھ اس طرح کی ہیں کہ ملک کے امن و امان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اقتصادی بوجھ ہے، زیاں ہے، قومی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرقہ واریت پھیلتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے، اب اس کا کیا، اب کیوں آپ اس کو اٹھا رہے ہیں، اور یہ آپس میں ربط بھی ہے، اب اٹھانے سے فرقہ واریت پھیلے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غم تو زیادہ نہیں منانا چاہیے، روایات میں حدیث میں ایسا ملتا ہے تو یہ تو ایک حرام چیز ہے، اتنا غم نہیں منانا چاہیے۔ اب یہ جو سب پہلو ہیں، یہ جو سارے سوال ہیں، اعتراضات ہیں، ان کا تعلق نہ تصور حقیقت کربلا سے براہ راست، بلکہ یہ عزاداری، یہ یاد کربلا کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس پہ اعتراض ہے۔ یعنی پر سے یہ بحث نہیں کر رہا کہ کربلا کی تاریخی اہمیت کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس کو منانے کا انداز ٹھیک ہے، اس پہ اعتراضات کیے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ سوالات کو علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو کئی دفعہ کیونکہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے تو یہ گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر ان سب جہات پر غور کریں، ان کو زیر بحث لائیں، تو نہ صرف فکری نتائج ملیں گے بلکہ کچھ چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ اور میرا جیسے کہا کہ میرا آج مقصد ان سوالات کے جوابات دینا نہیں، ان سوالات کو اٹھانا مقصود ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کربلا کی تاریخی حیثیت کیا، یعنی کیا تاریخی اعتبار سے بھی کربلا ایک بڑا واقعہ ہے؟ یعنی اب تصور کربلا کی بات نہیں ہو رہی، واقعے کی تاریخی حیثیت کی بات ہو رہی۔ یعنی کیا ایسا ہے کہ کربلا واقعی 7ویں صدی کا ایک بہت بڑا اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے، یا ایسے ہے کہ اس کی یاد نے اس کو بڑا کر دیا؟ اور اس سے یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ یاد کرنا شخصیات اور واقعات کو بڑا کر دیتا ہے، یعنی یہ پہلو ہے یاد کرنے کا۔ تو اب یہ بھی پوچھا جانا جائز ہے کہ کیا کربلا اپنی تاریخی حیثیت میں بھی ایک بڑا واقعہ ہے؟ اور اس کے ساتھ اس طرح کے سوال، مثلا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور اب وہ ہو گئی تو تاریخ اسلام میں کیا بدلا، کیا تبدیلی آئی، کوئی تبدیلی آئی بھی یا نہیں آئی؟ تو یہ سارے سوالات پوچھے جانے والے ہیں، ان پہ بحث ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اب کچھ الفاظ جو ہیں وہ تصور حقیقت کربلا، یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، تصور، کنسپشن آف کربلا، میں نے کہا وہ تاریخ پہ موقوف نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں دو بنیادی تصورات ہمارے معاشرے میں رائج، براڈلی اسپیکنگ، دو تصورات رائج ملتے ہیں، تو ان کو میں ان کا تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہوں گا اور دیکھیں کہ ان کے نتائج ہیں۔ تو یہ تصور کربلا اور تصور حسین جو ہے، یہ بہت اہم بحث ہے۔ یعنی اب ایک پہلو جو ہے وہ اس کو ایک تاریخی حادثہ دیکھتا، شاید اہم، لیکن اس کی وقتی حیثیت تھی، 7ویں صدی میں شاید وہ بہت بڑا واقعہ ہو، لیکن اب اتنا وقت گزر جانے کے بعد اس کی وہ اہمیت نہیں، ایک تاریخی واقعہ ہے
نہ وہ کوئی یکتا واقعہ ہے، منفرد بھی نہیں ہے اپنے کسی خاص پہلو سے، تو لہٰذا اس کی ایک عمومی حیثیت ہے۔ تاریخ میں بہت کچھ ہوتا ہے، واقعات سے بھری پڑی ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے، تھوڑا بہت اہم ہوگا، اور اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی کلیدی کردار نہیں ہے۔ یعنی کربلا اس پوائنٹ آف ویو میں اسلامی تاریخ سے شاید باہر کھڑا ہے، اس کا ایک کوئی اہم پہلو، اہم حصہ نہیں۔ اب اگر یہ تصور کربلا ہو تو اس کو کبھی کبھار آپ تذکرہ کر لیں، کبھی کبھار منا لیں۔ یعنی اگر ایسا تصور کربلا ہے تو نتیجہ اس کا، عملی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھار آپ تذکرہ کر لیں، ذکر کر لیں، بات کر لیں، یا تاریخ میں کی بہ ابحاث میں کہیں اس کا ذکر آ سکتا ہے، لیکن اس کے بیونڈ اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ مقصد تذکرہ حسین یا کربلا اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری طرف ایک اور تصور کربلا اور تصور حسین جو اس کو ایک آفاقی سانحہ دے، جو اس کو مابعد التاریخ حقیقت سمجھتا ہے، منفرد دیکھتا ہے، یکتا دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اسلامی تاریخ کا کلیدی ایک واقعہ قرار دیتا۔ یعنی کربلا از ایکسیپشنل، کربلا از یونیک، کربلا از پارٹ اینڈ پارسل، اٹس انٹرنسک پارٹ آف اسلامک ہسٹری، اور اس کے بیونڈ اس کی آفاقی حیثیت میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ اب اگر یہ تصور کربلا ہے تو پھر تو یاد رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی یاد رکھنے کا اہتمام بھی بہت ضروری ہوگا، اور یہ ایسا واقعہ بن جائے گا جو کبھی بھی نہ بھلانے والا ہوگا اور مسلسل یاد کیا جائے۔ تو اب یہ آپ دو دیکھیں کہ تصور سے فرق پڑتا ہے، تصور کے اثرات ہیں کہ ہم اس واقعے سے، اس تاریخ سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اور جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو میں نے کربلا کے متعلق بولا، میں نے کہا کہ اس کو زندگی کے اور بھی عمومی پہلوؤں پہ اگر آپ دیکھیں، اسی طرح قومی تاریخ ہے اگر اس کی طرف بھی، یا قوم کی قومی یادگار اور یادیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے، اور اسی طرح شخصی بھی۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب میں نے کہا تھا کہ یہ 6 سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میں دہراتا نہیں ان سوالوں کو، وہ آپ پہنچ گئے۔ یہاں پہ ایک 7واں سوال جو شاید سب سے بڑا اور سب سے مشکل سوال ہے، وہ سوال نئی نسل میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، وہ ایک سرٹن انڈیفرنس ہے۔ وہ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ جائز سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وائی شوڈ آئی کیئر، وائی بادر۔ یہ سوالات، ان سوالات کا جواب ڈھونڈنا تو بہت محنت طلب ہے۔ ان کے الفاظ میں کہا جائے تو کہیں گے کہ دیٹس ناٹ ورتھ مائی ٹائم، یا آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دس، آئی ڈونٹ، ٹو مچ انرجی، ٹیکس ٹو مچ انرجی، اس طرح کی چیز۔ لیکن یہ بھی اب پوچھنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کو، یہاں نئی نسل بھی شامل ہے، لیکن کیا وہ لوگ، اب یہ گلوبلائز ورلڈ کی جو میں نے بات کی تھی، کیا کربلا اور امام حسین کا تعارف کرانا غیر مسلم کمیونٹیز میں اہمیت کا حامل ہے یا نہیں؟ یعنی کربلا کو متعارف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہندو، عیسائی، بدھ مت، ایتھیسٹ، سیکولر، یہ جو جتنے سارے اور جتنی ان ڈسٹنکشنز کو بھی سامنے رکھتے ہیں، کیا ان کے آگے کربلا کو پیش کرنا چاہیے؟ کیا کربلا کی یاد صرف مسلمانوں کے لیے، یا اس کی ریلیونس جو ہے وہ مسلمانوں کی یا اسلامی روایت کے باہر بھی ہے؟ اچھا، یہ اب میں نے سارے سوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب کچھ اس پہ ہم نے کہا آپ کہیں گے کہ کچھ جواب تو دینے چاہیے، تو میں جواب، میں نے کہا تھا کہ میں نہیں دوں گا، ہاں میں ایک ریسورس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ میری محدود نظر میں 20ویں صدی میں سید العلماء علامہ نقن صاحب، جن کے اقتباسات میرا خیال ہے شہید انسانیت سے تیمور صاحب پیش کرتے رہے ہیں 3 دن پچھلے، میری نظر میں 20ویں صدی میں علامہ نقن صاحب کے سے زیادہ شاید ان سوالات کو کسی نے نہیں اٹھایا اور ان کے جوابات دینے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی جتنی انہوں نے کاوش کی اتنی میرے خیال میں کسی نے نہیں کی، بلکہ ان سوالوں کو جو میں نے پیش کیے ہیں وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ انہی سے لیے ہیں، ان کے کام میں نظر آتا۔ اور اس سے زیادہ اہم یہ کہ انہوں نے ان سوالات کے جوابات 20ویں صدی کی، جس کو وہ ایک نئی ذہنیت
اور نیا مائنڈ سیٹ اس کو سامنے رکھ کے دینے کی کوشش کی. ان کے آثار موجود ہیں اور اب تو انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں. ان کو پیش کیا جانا بہت ضروری ہے. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو لوگ ان سوالوں کو اہم سمجھتے ہیں, وہ ان کی طرف پلٹ سکتے ہیں اور ان کے جواب دے سکتے ہیں. یہاں میں صرف بنیادی طور پہ 2 چیزیں ان کے حوالے سے کہوں گا. نمبر 1, ان کے نزدیک پہلی چیز, انہوں نے ان سوالات کے جوابات بھی دیے, تاریخی طور پہ بھی دیے. یعنی اس سوال کا جواب دیا کربلا ہونے سے فرق کیا پڑا, یہ تاریخی سوال ہے. اسلام کی تاریخ میں کیا فرق پڑا, آج کے لیے نہیں. ٹھیک. اچھا, انہوں نے ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے پھر ایک اصطلاح وضع کی, اور وہ اصطلاح تھی اسوہ حسینی, جس کو میں نے ترجمہ کیا ہے حسینی پیراڈائم. حسینی پیراڈائم, اسوہ حسینی ان کے نزدیک اسوہ حسنی بھی ہے, اسوہ مرتضوی بھی ہے, اور اسوہ محمدی بھی. اور اس کو یہ دستور عمل حیات ملی کے طور پہ دیکھتے ہیں, ایک کانسٹیٹیوشن فار دا پریکٹیکل لائف آف دا کمیونٹی آف دا نیشن. اب اس سب کی توضیح میں مقصود نہیں ہے, میں کر بھی نہیں سکتا, وقت بھی نہیں ہے. یہ بتانا ضروری ہے کہ اس پہ بہت تفصیل سے انہوں نے, اور یہ پائٹسٹک پلیٹیٹیوڈ نہیں, انہوں نے بس یہ کہہ دیا جی سن لیا ہم نے. انہوں نے واضح کیا کہ یہ کیوں, کیسے اسوہ حسینی can be a constitution for the communal life, for the communal life. میں نے مسلم لائف نہیں کہا, communal human life, individual and communal. اور اس کے ساتھ انہوں نے, اور یہ کیوں تھا, کیونکہ انہوں نے کربلا کو ایک مکمل اخلاقی, دینی, روحانی درسگاہ دی. یعنی ان کے نزدیک کربلا کی اہمیت مقصد حسین اور مقصد یاد حسین جو ہے وہ اخلاقی, دینی اور روحانی اصلاح ہے. اور کربلا سے زیادہ, کربلا کے آئینے میں سب واضح طور پہ دیکھ سکتے کہ یہ اصلاح کیسے ہو. یعنی اس کی جو ماڈل, ایک پیراڈگمیٹک ڈیمینشن ہے, اس سے زیادہ کوئی اہم نہیں بات. اور اس وجہ سے کربلا کی یاد بہت ضروری. اس کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو ایک تو یہ اسوہ حسین, وہ یہ کہ یہ پہلے شخص ہیں, میری نظر میں, میری محدود نظر میں, یہ پہلے شخص ہیں, پہلے عالم ہیں جنہوں نے اس پیراڈائم کو واضح کیا, نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے. یہ ان کے پروجیکٹ کا بہت اہم پہلو تھا کہ کربلا کو دنیا سے, امام حسین کو دنیا سے متعارف کروانے کی ضرورت ہے. لہذا کربلا اور امام حسین کو دنیا سے متعارف کرانے کی پہلی کاوش سید العلماء علامہ نقن صاحب نے کی. اب تقریباً کئی ڈیکیڈز کے بعد, ابھی یہ کچھ 3 دن 4 دن, مجھے نہیں پتا اتنے دن ہوئے ہیں, 5 دن پہلے سائرس علی زرگا جو امریکہ میں ایک ایرانی اسکالر ہیں, ان کی ایک کتاب آئی ہے جو پہلی کوشش ہے, مجھے اور کوئی کتاب ابھی ایسی نہیں میں نے دیکھی, جو کوشش کر رہی ہے کہ کربلا کا انٹروڈکشن کیا جائے ویسٹرن انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں. اور انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے یہاں کیا مراد ہے, اس کی فکری فلسفی روایت, خاص طور پہ the discussion of ethics, اخلاق. یعنی ویسٹرن ایتھیکل ٹریڈیشن کے اندر انہوں نے پلگ کیا ہے. 110 صفحے کی کتاب ہے, مختصر کتاب ہے, کنڈل پہ بھی میسر ہے, میرا خیال ہے دی ایتھکس آف کربلا اس کا ٹائٹل ہے. یہ پہلی کتاب ہے. میرے نزدیک نقن صاحب ان سے بہت آگے اور بہت پہلے یہ کام شروع کر چکے تھے, اور بہت تفصیلی طور پہ جس حد تک ان کی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور متواتر کیا, مسلسل کیا, تمام عمر کیا. اچھا, تو بس اس سب کو کہنے کے بعد پھر اب ایک گزارش ہے, اور یہ گزارش ہے ہستونیس سے ہے, اور پھر میں 2 نکات پہ ختم کرتا ہوں. کہ پہلا یہ کہ میں چاہوں گا کہ ہستونیس کے توسط سے تذکرہ حسین کے حوالے سے کتاب مرتب کی جا سکے, جو ان تمام سوالات اور پہلوؤں پر ایک نئی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے روشنی ڈال سکے. تو یہ ایک پہلی ایک گزارش ہے یہ ہستونیس والوں سے. تو یہ اسائڈ, اب میں اپنے انکلوڈنگ تھاٹس, نتائج حاصل گفتگو, اور یہاں پہ میں بس 2 نکات پہ سمیٹوں گا بات کو. اور یہ فکری اور نفسیاتی اصول ہیں, 2 فکری اور نفسیاتی اصول ہیں. نقن صاحب نے بھی یہ پیش کی ہیں, میں نے ان سے کچھ اس میں
پہلو ایک ان سے بھی آیا. تو پہلا پہلو جو تصور کربلا پہ میں نے بات کی تھی، تو پہلا اصول یہ ہے کہ ہم وہ یاد کرتے ہیں اور رکھتے ہیں جس کو یاد رکھنا اہم گردانتے ہیں. یعنی we remember and commemorate what we deem is important to remember and commemorate. آپ دیکھ رہے ہیں کمیموریشن اور ریممبرنس انگریزی کے لفظ ہیں، دونوں میں میمری ہے. میمری سے ریممبرنس ہے، ریممبرنس سے کمیموریشن ہے. میمری جو ہے وہ تھریڈ ہے ان اصطلاحات کا. تو پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم وہی یاد کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو یاد رکھنا اہم سمجھتے ہیں. میرے پہلے بھی سوالات اسی متعلق تھے کہ یہ اہمیت کا پہ سوال پوچھنا ضروری ہوگا. اور یہ جو اصول ہے یہ پھر پوائنٹ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے تصور کربلا. اگر تصور کربلا، ہمارا تصور حقیقت کربلا اگر وہ دکھائی دیتا ہے کہ اہم ہے، تو پھر اس کے نتائج ہیں. پھر آپ کو یاد کرنے کے وسائل، نئے نئے طریقے، یا طریقے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ طریقہ کرنا ہوگا کہ ہم کربلا بھول نہ جائیں. کربلا کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اس کا براہ راست تعلق تصور حقیقت کربلا سے. تو یہ پہلا. اور یہاں پہ یہ بھی بتانا کہ آپ دیکھیں جس طرح میں نے بحث کی ہے کہ تصور کربلا سے پتہ چلے گا کہ اس یاد کی اہمیت کیا ہے، اور یہ مقصدیت بتائے گی، تعین کرے گی کہ یاد کیسے منائی جائے. یعنی یاد کیسے کیا جائے موقوف ہے تصور کربلا، حقیقت کربلا. تو یہ پہلا نقطہ. لیکن اس کے ساتھ ایک اور نفسیاتی اور نفسانی پہلو ہے جو دوسرا پوائنٹ ہے، اور وہ ہے محبت. کیونکہ we also remember what we love اور whom we love. محبت میں محبوب کی یاد ایک فطری عمل ہے. یہ میں نے اب آخر میں ایک نیا، آپ کہہ لیں کہ نیا پہلو، محبت کا لفظ پوری ٹاک میں نے استعمال نہیں کیا، آخر میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اب یہاں پہ بھی وہی مثالیں جو میں نے پہلے دی. مثلا کیا سالگرہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ انسان کو خود سے محبت ہے، یا کوئی اور وجہ؟ کیا قومی سطح پر خاص ایام کو منانا ملک سے محبت کا اظہار یا اس کو ترویج دینے کی کوشش نہیں ہے؟ یہ قومیت کو جس کے پیچھے ہے محبت قوم، تو کیا اس کو ترویج دینے کے لیے نہیں یاد کیا جاتا؟ یہ مونیومنٹس جو بنائے گئے کیا اس لیے نہیں ہے کہ قومیت کا احساس پھیلے، قوم میں محبت کا احساس اجاگر کیا جائے؟ تو یہ دوسرا. تو یہ بالکل ایک میں نے کہا فطری عمل ہے، یہ فطری چیزیں ہیں. اور اگر آپ دینداری کو چھوڑ بھی دیں اور عام زندگی کی طرف بھی پلٹیں تو ہمیں یہ پہلو نظر آتے ہیں. یہ نفسانی اور نفسیاتی پہلو. اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر واضح طور پہ یاد محبت سے بھی جنم لیتی ہے. یعنی یاد کو میں نے کہا تھا تصور سے بھی جنم لیتی ہے، لیکن یاد محبت سے بھی جنم لیتی ہے، اور اس باعث ترویج و توسیع محبت بھی ہے. یعنی ایک ربط ہے، ایک ڈائلیکٹک ہے کہ یاد کرنے سے محبت سے. اس میں ایک اور پہلو ہے معرفت کا، وہ میں بحث نہیں کر رہا کہ کسی یاد کرنے سے محبت، اس میں ایک معرفت کا پہلو، اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی. یعنی محبت اور یاد کے درمیان ایک ڈائلیکٹک ہے. یاد محبت سے بھی جنم لیتی ہے اور باعث ترویج و توسیع محبت بھی ہے. تو یہ اگر سب ٹھیک ہے تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ تذکرہ حسین بھی محبت کا محتاج ہے، اور اس کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اس کی حیت مختلف ہو سکتی ہے اور یہ مختلف شکلیں لے سکتی ہے، لیکن یہ مقصدیت تبدیل نہیں. شکریہ.